وہ دسنا چاہتا ہے مسلمانوں تھوڑے نبی بھی کک نہیں کر سکتے تھی کی تھوڑی تعلیم تو سو جس سسٹم میں ترقی نہیں پاور نہیں وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا نا کہ اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں اگلے جہاں جا کے جنت لگے گی وہ جنت مرن تو بعد لگے گی تو کیا تھی اس کا مرنا کیسا ہو اس کا جینا کیسا ہو جو بندہ اللہ کا وفادار ہے اللہ کے راستے پر ہے اللہ اس کی دنیا بھی شاندار کرتا ہے اس کی آزمائشیں رب کی طرف سے امتحان ہے تو نیک لوگوں کے امتحان ذرا بڑے ہوتے ہیں جو ان میں پاس ہوتا جاتا اللہ اس کو رتبے بلند انسان کی بڑی بات ہے یہ میری کوئی مقررانہ سوچ نہیں یہ قرآن شریف کے دلائل اس کا ہے یا نہیں ہے کلام اللہ شریف کے بہت برترین دلائل اس میں موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے نام تو قافلہ کدھر سے چلا ہے مصر سے کتنا دور ہے یہ بات رب العالمین کے کلام میں خدا کی دی ہوئی طاقت ہے اللہ کا دیا ہوا رتبہ ہے یہ ضرور ہے کہ سب عطائی ہے اور کس کا اللہ کا تو قرآن شریف کے الفاظ ہیں ادھر یعقوب علیہ السلام کہنے میں فرماتے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی مجھے ان کی خوشبو آ رہی انہوں نے کیا کہ اگر آپ یہ نہ کہیں کہ ابا جی اب بڑھاپے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ ذرا کوئی ایسی بات نہ سوچیں مجھے خوشبو آ رہی کہیں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اس حابو بھی کبھی سی آزا فالقو ولا وجہ ابھی یاد بصیرہ یہ جو میری قمیص ابا جی کی آنکھوں میں ڈالنا آنکھوں کے اوپر ڈالنا آپ کسی ڈاکٹر صاحب کا کرتا کسی چودھری صاحب کا کسی وزیر کا کرتا پایا کسی خراب ہو کہ کیا لگا ٹھیک ہو جاتی اور یہ بات قرآن کے لفظوں میں میرا کرتا شریف لے جاؤ معلوم ہوتا ہے جس کے کرتے میں اتنی برکت ہے اس کے اپنے یہ ہے اسلامی تعلیمات یہ ہے قرآنی تعلیمات تو جو اس کے برعکس تعلیمات کو پروموٹ کیا جا رہا نہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کا مطلب قرآن نہیں ہے صحیح قرآن تو کائنات کا سب سے بڑا سچ سب سے بڑی طاقت ہے یوسف یعقوب علیہ السلام ہزاروں سینکڑوں میل ہزاروں نہیں سینکڑوں میل دور فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا کرتا لے کیا خیال ہے یہ عام کرتا ہے یہ میرے تیرے کرتے سے ایسا ہو گیا مجلس لگی ہے سلیمان علیہ السلام تو واقعہ تو آپ کو سورۃ فاتحہ کی طرح یاد ہے آپ کی بارگاہ میں بلقیس نام کی بڑی لیڈر درجے کی خاتون آئی اس کا تخت زمانے میں مشہور ہے آپ اسلامی اور ایمانی وجاہت چاہتے ہیں ذرا واضح ہو اس سے پتہ چلے کہ جو بندے رب کو ایک مانتے ہیں ان میں کتنی پاور ہے کتنی طاقت ہے یہی اسلام کا حسن ہے یہی ہمارے پرانے مسلمانوں کا ایمان آج کہا جا رہا نہیں کہ کوئی بھی کسی نبی کو دیکھا ہے کتاب میں لکھی جا رہی ہے کسی نبی سے مانگو نہ بلکہ تقریریں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو فلاں نبی نے جو یاد کی تھا کاکری نہ کر سکے وہ کہتے ہیں اللہ نے عمل بیان کرنے کہ اللہ تلاوت کسی کو ہے ہی کاکری طاقت ہی کوئی نہیں اجے کہنا جی اللہ عطا کرے تو پھر بھی نہیں اللہ جس کو چاہیے اس کو عطا ہوگا تو جس کا ذکر رب کے قرآن میں آئے تو پھر اس کے بعد ہماری حضرت نبیوں کی تو پھر بڑی شان ہے عمر فاروق نبی تو نہیں ہے پر بڑی شان والا یہ بندہ ہے بڑا رتبہ ہے اس بزرگ کا اللہ رکا ان کا ہے اور دریا پانی نکالا ہے آپ ساری دنیا کے بادشاہوں کو رکے لے کے پانی نکال دیں پتہ چلے گا عمر فاروق کی کوئی شان ایک اللہ کے ولی آج زلزلے آتے ہیں دنیا کتنی بات جاتی ہے کوئی دنیا میں ایسا ماں کا رات بادشاہ نہیں گزرا جو زمین کو جڑ دے کے کوئی زمین رک جا کیا میں انصاف نہیں کر رہا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت سلام آپ جب زمین زلزلے پہ قیام مارتے فرمایا زمین رک جا کہ میں تجھ پر انصاف نہیں کر رہا زمین ثابت ہو آپ بات سنو بھی اور کرے کیا عمر فاروق کی کوئی شان کتنا بلند ترین رتبہ تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں وہ بندہ جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو باتیں یاد بتانے لگا تھا کہ انسان کی بڑی شان جب انسان کو انسانی تقاضے پورے کرے اور کوشاں رہے اللہ اس کو بڑے رتبے جب رب سے دور ہو جائے دنیا کے اربوں میں جمع کر لے پوری دنیا کا بادشاہ حاکم بن دے
نمرود کی طرح جوتے کھا کے مر جاتا ہے. آج اس کا کوئی نام پتہ نہیں سوائے ذلت کے. فرعون اور نمرود دنیا کے امیر ترین رئیس ترین بادشاہ گزرے. قارون کے خزانے کا ذکر دین کی کتابوں میں موجود ہے بطور عبرت. آج کہیں ان کا نام سوائے اس کے نہیں. عبرت کے لیے ان کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں. اگر دولت مال دنیا داری سب کچھ ہوتی آج فرعون کا بھی بہت بڑا آج فرعون کے بھی نام کی جناب والا بستیاں آباد ہوتی اور لوگ جا کے وہاں قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے یا اور کوئی تہذیب ہوتی یا اس کو ہمیشہ کی تہذیب ملتی. تب نہیں ملا. اللہ کی کلام اور تفسیروں میں موجود ہے کہ وہ جوتے کھا کے مر گیا. اللہ نے فرمایا یہ ہے جو میرا دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے, جو میرے ابراہیم کا دشمن ہے. دیکھو یہ مر رہا ہے اور اپنے ملازم سے جوتے کھا کے مر رہا ہے. یہ ان کی عادت ہے جو رب سے دور ہوتے ہیں اور جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہے. بارگاہ سلیمانی ہے. جب بلقیس نام کی بیوی آ رہی میں سنا ہے اس کے تخت کے بڑے چرچے ہیں. علماء اسلام تفسیر کے استاد کہتے ہیں پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیوی کو اپنے تخت پہ بڑا مانے کیونکہ وہ اللہ کو سورج کے پجاری تھے. اس کو خدا کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں. وہ دیکھ کے اس کو ذرا اس کا غرور اترے گا. وہ تخت جو وہاں ہے یہاں بھی وہی اور دنیا کا مال کو تحفے تو اس نے بھیجے تھے آپ کی خدمت میں. کیا پیغمبر تحفے لے لو جس طرح آج دلی میں بیٹھے بڑے بڑے تگڑے پھٹے مولوی وہ ہر حکومت کے تنخواہ دار ہوتے ہیں. 40 لاکھ کی لسی پی جاتے ہیں. نام پہ بھی اسلام کا لیتے ہیں. ان کو تحفے تاج دو لکھی وزارت دے دو تو جو مرضی پہ کرو. یہ وزارت نہیں دینی تو پھر تو ہم سب کچھ نہیں کرتے. یہ تو مطلب روز آپ دیتے ہیں. سلیمان سرور میں تحفے آئے اور بڑے بادشاہانہ تحفے فرمایا لے جاؤ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اسے کوئی ایمان لے. خدا کی وحدانیت پر ایمان لیا تو اس سے کچھ نہیں ہم نے. جب تحفے واپس گئے تو اس کا غرور کافی حد تک ٹوٹا ہوگا. تو پھر اس نے آپ نے فرمایا آ کے ایمان قبول کر. پھر اس کے تخت کو لانے کا فیصلہ کیا. بات آپ کو یاد ہے صرف ایمان کی تازگی کی. آپ اللہ یہ بات ہمیں رب العالمین کے کلام سے ملی. قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک. اللہ پاک فرماتے ہیں بارگاہ سلیمانی میں ایک دنیا بھر کا تگڑا جن پرانا پاورفل جن تھا. کہنے لگا انا آتیک. اس جن کا نام کیا بتایا اللہ پاک نے؟ عفریت. انا آتیک ہے اللہ کے پیغمبر تخت میں لے میں انا آتیک میں وہ تخت لے آؤں. اگلے لفظ بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹائم پوچھا کیونکہ تفسیر کا استاد جب بیٹھتا ہے وہ جواب سے سوال نکالتا اور سوال سے جواب نکالتا. ہم پڑھے لکھے لوگ کیونکہ بات جواب اس کا ہوتا ہے جس کا پہلے سوال. اگر سوال کا ذکر بھی نہیں تو جواب آ گیا تو سمجھو اس کا کوئی سوال ہے. مثال کے طور پہ آپ باہر کھڑے ہیں اندر بیٹھے باہر سے پوچھ رہے ہیں کہ باہر والا آپ کا بیٹا بیوی ہے کہ ابو تیرے اندر نے اس کا سوال کیا ہے. پڑھے لکھے لوگ اور کسی نے پوچھا مانگتے ہیں کسی نے پریشانی ہو گئے جناب بھائی تو ہم کو چڑیا میں دو دن ہوتے بعد سے آپ کی اہلیہ نے یا بیٹی نے کسی نے کہہ دیا جو آپ کا رشتہ ہے. بیوی نے کہا تیرے ابو اندر نے, بھائی نے کہا بھائی ابو اندر نے. اس کا مطلب ہے اس کو کسی نے پوچھا کہ ابو کہاں ہے. جواب کی مدد سے کیا مل رہا ہے؟ سوال. پاگل کرے نا ان کی آنکھیں باجی اندر بیٹھے ہیں باجی اندر بیٹھے. اگر وہ صحیح ہے تو اگر اس نے کوئی جواب دیا تو پتہ لگتا ہے اس کا کوئی. آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں پڑھائی کے علمی طریقے یہ ہیں. جواب جب آئے تو سوال ذہن میں آتا ہے تو سوال ہو تو جواب اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا میں لے آتا ہوں کتنی دیر میں ان تقوم من مقامک. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ثابت کتنی دیر میں لے کے آئے گا. تو اس کا یہ جو اس کی پیشکش تھی قبول نہیں کی گئی. یہاں نہ کے لفظ نہیں ہے. اس کے ساتھ آگے بندے کا اٹھنا ہے. تمام مفسرین کہتے ہیں علم کا آسرا لے کے سمجھتے جاؤ. اگر عفریت جن کی پیشکش قبول ہو جاتی تو اگلے بندے کو اٹھنے کی لوڑ ہے. یہ آسانی تشریح ہے. ہمارے استادوں نے ذرا چھوٹا رکھا ہوتا تو ہم ذرا
پھول برساتے ہیں آپ لاڈلے لاڈلے سے گرتے ہیں، اللہ علیہ السلام فرمایا آپ سوال سمجھ لے لو، اگر اس کی پیشکش قبول ہوتی تو نیکسٹ بندے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب، یہ بات کتاب الہی. پھر اٹھا ایک انسان، اللہ پاک نے صفت کی ہے، وہ گورا بڑا سی، وہ کالا سی، وہ لمبا سی، وہ موٹا سی، وہ تگڑا سی، وہ بادشاہ سی، عزیز سی. اس کی صفت اللہ بیان کرتا ہے. عند آگے میں آتا ہے نزدیک کے لیے، عنده علم من الکتاب، وہ اللہ کا بندہ تھا جس کے پاس کتاب کا اسی بھی کتاب پڑھنے. وہ کئی کتاب سے کلام، کئی کتاب سے کھول کے بولو زبور شریف، کیونکہ سلیمان علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل، کتاب ان کے والد گرامی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو وہی زبور شریف جس سے یہ بھی فالو کرتے تھے، یہ بھی اسی کو پڑھ کے سناتے. وہ بندہ زبور کا عالم تھا، وہ اٹھا. اس کی یہ صرف کون سنا رب العالمین کہ اس کے پاس ہماری آسمانی مقدس پہلی کتاب کا علم تھا. یہ اس کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی، یہ اس کی تعریف. آگے فرمایا اس نے کہا انا آتی، جناب کی تخت میں لے آتا. پھر وہی بات جواب آ رہا ہے، یقیناً اس کا سوال موجود ہے، تبھی اس کا کیا آ گیا، تھکے کہ وہ مجھے رکھ سو اس پہ سوال موجود ہے، تبھی اس کا کیا آیا، جواب آیا. تو ہم پتہ ہے نا اپنے تقریر تھے بچے کو پڑھ دے رہے ہیں. میں کہتا تھا کہ میرا کو بڑا بھی پڑھے، وہ بھی یہ سمجھ کے بڑے استاد ہے، تازہ بندہ سب کو دھیان میں. یعنی جواب بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی سوال تھا. وہ کہنا بلا وجہ جواب نہیں دی جاتے، تو نمبروں کے سامنے فضول باتیں دنیا. جواب اس نے اگلی بات اس نے کہی کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے پیغمبر تخت بلقیس لے آتا. اس کو اپنی زبان میں لائیں، بس جناب اجازت چاہیے، بس پرمیشن چاہیے ہمیں. ٹائم چکے کوئی ٹائم کیا دیا، ان یرتد الیک طرفک، جناب یہ کتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے بس. یہ بات کسی کتاب عام کتاب میں تو نہیں، یہ کسی 10ویں 12ویں 14ویں کی کتاب میں نہیں، قرآن شریف میں. پیغمبر نہیں بنا، یہ پیغمبر کا غلام، پیغمبر کا سیاحی، پیغمبر کا خدمت گزار ہے. یہ شان میں خدمت گاروں کی سردار کیا بذریعے پر کیے جا رہے ہیں نا. یا رسول اللہ حال نے آپ کو نبی ولی کخ نہیں کر سکتے، کیوں مسیح توحید آ رہے ہیں. بچے لے ہو کسی سخی کے کول بیٹھ والا عام بندہ سوکھا ہو جاتا ہے، کسی وفادار بندے کو بیٹھ والا عام بندے کی زندگی بدل جاتی ہے. اور جیڑا رب دے نیڑے ہوتے کی سمجھو تو رب کے قریب ہونے والے نیک لوگ یا ولی اللہ لوگ ہیں، پھر صحابہ رسول ہیں، پھر نبی ہیں، پھر رسول ہیں. ہمارے حضور تو رسولوں کے بھی امام ہیں. جب اللہ کے نیک بندوں کی عظمت بیان کی جائے تو شان الوہیت نظر آتی ہے. یہ تو رب کے تہجد گزار کی شان ہے، جس کو سجدہ کرتا ہے اس کی کیا شان. جو اللہ کو سجدہ کرے اس سے حساب نہیں لیا جاتا سحری کے وقت جو نماز تہجد پڑھتا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے انسان کی بڑی عظمت ہے. پر جب یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے ساری رات رج کے کھا کے 4 پیالے راتی گوشت دے، روٹی دے، ہر شے کھا کے اٹھ کے فجر ہی نہ پڑے. سویرے بیٹھ کے اپنے بستر سے جہر سازی کے منصوبے بنائے، بچیاں کو بیویوں کو گالاں کٹیں. تینوں تو انسان کہنا کہتے ہیں شرم آتی ہے، تو مسلمان کہہ رہا ہے. پھر کس درجے کا مسلمان ہے؟ تو اپنے رب کی 5 نمازیں. میں تو ڈاکٹر صاحب بچہ کا پہلے گیا تھا تو اس نے کہا آپ کا پریس تھا 3 ماہ، کیا کیا میں اتفاق سے وضو میں وہ خوش کرتا ہوں، میں جناب میں کچھ کرتا ہوں، پریس کچھ نہیں ملتا، بات چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنا کر لیتا ہوں. تو آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں میری جیسے میں پڑھانا نہیں، میں کہ میں پڑھتا ہوں. آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں کہ میں جو اہم ترین حصہ ہے نماز کا، مجھے مزہ نہیں آتا تھا چیئر پہ سجدے میں، وہ زمین پہ پڑھتا ہوں اور باقی حصہ کرسی پہ میں سجدہ کرسی پہ کر لیتا ہوں. کہتے ہیں آپ کی جان اہم ہے کہ عبادت اہم ہے؟ میں کہتی میرے نزدیک تو اللہ کی عبادت اہم ہے. چلو جان بھی اہم، کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا اور نہ آپ نے کرنا ہے، تو یہ پھر آپ کی زندگی کے ساتھ ہی چلے گئے. تھوڑا تھوڑا جو
میں نے کہا اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحمان رحیم ہے، میں پریز کروں گا. یقین جانو تھوڑی دیر کے بعد بندہ خود ہی، میں کچھ نہیں آتا کیونکہ ڈاکٹر نے گولی بات سخت دی، میں چپ کر کے بیٹھا. مجھے مان لگنے لگا اچھا میں آپ کو منع نہیں کرتا، کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے، آپ جس طرح چاہیں کر لیا کریں، لیکن وہ میرا تو مجھے تو کوئی پریس کرنی چاہیے، مریض کا پریشر ہو سکتا. وہ ڈاکٹر پروفیسر ہے، مار کے جا کے میں ان کے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر جا کے وہ لیکچر دیتا ہے. بندہ اتنا اللہ نے اس کو روزبانی. میں کیا میں جناب محسوس نہیں کرنا آپ کیوں مطلب پہلی بات تھی کیا کہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے نماز کے بارے میں اس بندے کو تھوڑا سا کہا ہے، اس کا دل کرتا تو رب کی عبادت ہی ہے نا. جب بندہ تھوڑا سا رب کی طرف ہو جائے تو آپ کی قدرتی وجاہت اس بندے پر چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے کے دل میں آ جاتا ہے کہ وہ اس بندے پر رحم کر. سمجھ رہے تو اللہ کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اللہ یقین جانو اللہ آپ کو شفا دے، شفا دے، شفا دے. جو سجدے کا مزہ زمین پر ہے نا، کرسی پہ گزاری کرنے والی بات ہے، وہ مزہ نہیں. زمین پہ سجدے کا اپنی ساری انانیت پرے ہٹ جاتی ہے. پیشانی زمین پر ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے سبحان ربی اعلیٰ. جو بندہ صبح بوضو ہو کے صاف ستھرا ہو کے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، کیا وہ اس کے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سویا ایک بندہ صبح کہتا ہے اپنے بچوں کو پتر بھائی کوئی 2 نمبری کام نہیں کرنا ہے، میری دکان ایمانداری کا سودا بیچنا ہے، پیسے میں تھوڑے لائے حلال ہونے چاہیے. ایک یہ کر رہا ہے، دوسرا کہتا بڑے اپریز کر رہا ہے، بیچ اور مال اللہ کے دکان کا کرایہ ہوتا نیک بڑھ کے آگے وہ باپ ہی کہہ رہا ہوتا کہ گورنمنٹ مال کا کام تو کیا خیال ہے یہ دونوں برابر ہو سکتی ہے. جو بندہ اپنے رب کے قرب کے لیے کوشاں ہے اس کے مقابلے میں کبھی حرام خور نہیں ہو سکتا. نمازی کے مقابلے میں بے نمازی، تہجد گزار کے مقابلے میں اس کے بغیر والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی بھی برابر نہیں. اور ان کی بنیاد ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ رزق اللہ. میں یہاں سے آپ کو لانا چاہتا تھا، آج کی صحبت میں ہے یہ. اور یہ رزق کا سلسلہ کس ذات اقدس کے ہاتھ میں؟ اللہ. دنیا کا کوئی پیر صاحب آپ کو مل گیا، میرے عقیدے میں کمزوری کوئی نہیں، عمل میں کمزوریاں بے باک. ہم اللہ کے ولیوں کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، لیکن یہ 2 نمبریاں چلی ہیں ان پر تھوکتے ہیں. یہ نہیں نہ کرو، غریبوں کو جاہلوں کو نہ لوٹو. تیرا کسی نے روزی بند چڑھی، دکان کسی نے تیری بند چڑھی، مجھے باندھنے والا بتا دینا اور کھولنے والا بھی بتا دینا. کسی کے ہاتھ نہیں ہے روزی، صرف کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ. ہمارے صوفی صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی تفارت کی آدمی تھی. یہ صوفی صاحب کبابوں والے گجرات صوفی کباب میں وہ شعر لکھتے ہیں، خدا کا شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ ہے روزی. مقام شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ ہے روزی. اگر یہ اختیار بھی بندے کو ہوتا تو نہ جانے خدا قسم امیر غریباں کے منہ سے کچھ لوگ مفاد کرتے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں جب یہ امیر 2-4 بیٹھ کے سوچتے تھے دماغے میں کھو اور وہ آپ کو بچوں میں باہر لوگ سے بیٹھا ہے، تم کیا دبا سکتے ہو؟ ایسا نہ ہو تم کسی کو دبانے کی سوچو، خدا تمہیں دبا گا. اسی سوچ ہوتی ہے، فرعونیت اور نمرودیت آ جاتی ہے. یہ روزی کس کے ہاتھ؟ ہم جس کو دکھ دینا چاہے اللہ نہیں دینا چاہے. آج کی آیت بول بول کے بتا رہی ہے، قیامت تک یہ آیت بلند کرتی رہے گی. اللہ کا فرمان اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. ساری کائنات کا رب فرماتا ہے روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی چاہے کشادہ کرے، جس کی چاہے تنگ کر دے. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وہ پاک ذات، وہ اللہ پاک اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر اور ان کے سارے حال کو دیکھ رہا. اب یاد رکھ لینا یہ روزی تنگ دستی یا فراخی خدا کی طرف سے کوشش کرنا ہمارا حق ہے. ماں ہو، باپ ہو، نیک بندے ہو، دعا ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کا فائدہ ہے. جب التجا کی جائے تو رب چاہے تو قبول کر لیتا ہے اور اس کے لیے کوئی محنت بھی کرے نہ میرا زمین در کاشڑے دیکھ صحیح دکان پھٹنی ہے تو تو ڈاکر نکلنا پڑے گا.
ایسے معجزے نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسے جاہل پیروں کو تو جوتے نہیں نہ مار سکتے، نہ کہتا ہے کیا اس بار میں بھی آپ محنت کرنا، اسے یہ نہیں کہتا کہ تو کام کر. ہمارے آسم بٹ صاحب ہیں گجرات میں، ادھر ہماری گلی میں ان کے گرام کے رہتے ہیں، تو وہ مجھے انہوں نے کہہ لگا کہ یہ مسئلہ ہے، میں بازار میں دکان ہے، 2-3 ملازم ہیں، تو کئی لاکھ مجھ پر قرض ہے، تے بڑے بڑے ایسا وظیفے کی تھے. میں کہا اچھا آج کل کی وظیفہ کر رہے ہیں، کہتے یقین کرو کہ سردیاں تھیں کئی سال میں 4 بجے اٹھتے ہیں ہمیں 5 دار 100 دانے کی 1000 دانے کی تصویر بنائی، پڑھ کے چابے چھوڑ جاتی سر. پھر کیا کرتے ہو؟ پھر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم سو جاتے ہیں. کتنے بجے اٹھتے ہو؟ سر 11 بجے ناشتہ کرنے ہیں، پھر دکان پہ جانے ہیں. ان چلو میلہ روک گیا. میں بہت اچھا کچھ نہیں، ہر سال ہر مہینے 10 لاکھ کر چاڑی جاتا. میں کہ نہ فقیر ایسی مسلمان رسول پاک کے غلام تسی میں وہ میرے بہن ہوئے وہ مدینہ شریف باقاعدہ ایسے ان کا مختلف کر گیا. میں کہ چلو آپ نے میرے ساتھ یہ رشتہ قائم کیا ہوا بات. میں کہ آپ نے سے نہیں زیادہ اٹھنا، اذان سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے پون گھنٹہ ٹھیک ہے ہوگی، تہجد کے 2 نفل پڑھنے اور اس وقت سورہ مزمل پڑھنے ٹھیک ہو گئے. آج پون گھنٹے سے پہلے نہیں ہوگا، اذان ہو جائے اذان کے بعد نماز پڑھو، اس کے بعد قرآن شریف سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین پڑھ کے آپ نے سونا نہیں سونا، تھوڑا سا سیر بات کرنا ہے گھر میں تو موبائل ٹھیک ہو. آ کے آپ نے ناشتہ کر کے دکان میں کتنا ٹائم 8 بجے میں 7:30 آدھا گھنٹہ پہلے قسم کھا ہے چابی نہیں سے پڑھانی خود پڑھنی. دکان میں 2 ملازم ایک بیٹا ہے تو سارے گلے میں نہیں پہنچا کرتے، حضرت صاحب سنتے ہوتے ہیں وظیفے کر. میں کہا وہاں بیٹھنا ہے زور اثر مگر تینوں نمازیں معاملے مزدوری دکان کے اندر جماعت کرانی ہوتی ہے، جماعت کرانی دکان کو باہر نہیں نکلانی، جانا اسے وہیں پہ بیٹھنا ہے. مشروم ان کی چھت پہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھ کے پڑھتے رہنا ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہاں روشی پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے نظر پہ لے لو. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی اس کا مقابلہ نہیں. میں نے 1 مہینہ دیکھ لو، 16 دنوں کے بعد میرے پاس بندہ آیا کہنے لگا کہ میں دے رہا ہوں اتنا فرق. آج پتہ لگتا ہے کام کس کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کرو کا کہ نہیں بس وظیفہ کری آؤ، کوئی خود کری آؤ تو انہیں تو جی عرشہ سے تر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عطائیں ضرور کرتا ہوں پر تم اس کے لیے کوشش تو. قرآن کے لفظ علیہ الانسان الا ما سعی، اللہ فرماتا ہم وہی دیتے ہیں جس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے. اللہ کسی کا حق نہیں مارتا بلکہ اللہ حق سے زیادہ دیتا ہے. بعض دفعہ اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تنگی آ جائے، اللہ کو عرض کرو اور کوشش کو زیادہ کر دو، اللہ کسی کا حق نہیں رکھے گا. اگر آج تک کرتی ہے آنے والا کل تیرے لیے فراخی کا ہوگا، کیونکہ قرآن کے پاکیزہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ معاملات کس کی دست قدرت میں ہیں؟ اللہ کے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ انہ من یبسط الرزق لمن یشاء لمن یشاء ویقدر. بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یقیناً وہ ہے اپنے بندوں سے خوب آگاہ، بصیرا اور دیکھنے والا. آمنت باللہ صدق رسول نحن علی ذلک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا مالک الملک یا اللہ یا کروڑ تیرے احسانات صبح کی سبحانی دنیا تیری جارے کتاب قرآن شریف کا سبق نماز پاک جماعت کتنے بڑے بڑے احسانات یا اللہ ہماری رسولی ہماری نیکی قبول. بڑی ایمانداری سے آج کی آیت جس میں روزی کا بیان تھا
بڑی عاجزانہ ایمانداری کی حالت میں رضائے خداوندی کے لیے اپنی اس نیک جماعت کو ایمان اور یقین کا درس پاس کیا اور ایک بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ روزی خدا کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں، اللہ پاک سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اللہ پاک کسی کا حق نہیں رکھتا۔ اور کبھی کبھار اگر کوئی مشکل آ جائے کوشش بھی جاری رکھو اور اللہ کو گریزاری بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگ روزی کو فراہم فرما دے گا، مشکل کو آسانی میں بدل دے گا، کیونکہ رب کے کلام میں یہ کلام موجود ہے، ان مع العسر یسرا، اگر تم کوشش کرو، تم کو بے ادبی کا لفظ نہ دو، کوشش جاری رکھو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ مشکل کے بعد آسانی بھی پیدا فرما دے گا۔ یا اللہ ہماری عاجزانہ خواہش قبول ہو جائے، ہمارے ایمان کو پختگی کا درجہ دے، عمل تو کمزور ہے یا اللہ ایمان کامل کا درجہ دے، صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رب العالمین۔